إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ احزاب کا دوسرا رکوع پڑھیں گے۔ دوسرے اور تیسرے رکوع میں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس میں غزوہ احزاب کے متعلق جو ہے وہ گفتگو کی گئی ہے۔ سورت کا نام بھی سورہ احزاب ہے، تو یہاں سے وہ بات گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ غزوہ احزاب کیسے ہوا، اس کے اسباب کیا تھے، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا، اور اس میں خاص طور پہ مومنوں کا کردار کس طرح کا تھا اور منافقین کا کیا کردار تھا، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کی انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو سب ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ، تم سب یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو اس نے تم پر کی، اذ جاءتکم جنود کہ جب چڑھ آئے تھے تم پر، جنود ان کا لشکر، فارسلنا علیہم ریحا تو ہم نے بھیجی ان پر، ریحاً سخت ہوا، و جنوداً اور ایسے لشکر، لم تروہا کہ جن لشکروں کو تم نے دیکھا ہی نہیں، وکان اللہ بما تعملون بصیرا اور اللہ تعالیٰ اس کو جو تم سب کرتے ہو نا خوب خبر ہے، وہ خوب دیکھنے والا ہے۔ اذ جاؤکم جب وہ سب چڑھ آئے تھے تم پر، من فوقکم تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے سے، وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اور جب پتھرا گئی تھیں آنکھیں ڈر سے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ اور پہنچ گئے تھے دل حناجر گلوں تک، وَتَظُنُّونَ اور تم سب گمان کر رہے تھے باللہ اللہ کے بارے میں، الظُّنُونَ طرح طرح کے گمان، ہُنَالِکَ وہاں پر، ابتلی المؤمنون آزمائے گئے مومن، وزلزلوا اور سب ہلا کر رکھ دیے گئے، زلزالا شدیدا ہلایا جانا سخت، اذ یقول المنافقون کہ جب کہہ رہے تھے سب منافق، والذین اور وہ لوگ جو کہ فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری تھی، ما وعدنا اللہ نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، الا غرورا مگر سب دھوکے اور فریب کا، اذ قالت طائفۃ جب کہا ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، یا اہل یثرب اے یثرب والو یعنی مدینہ والو، لا مقام لکم یہاں تمہارے ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، فرجعوا تم واپس چلے جاؤ، ویستأذن فریق اور ایک گروہ اجازت مانگتا تھا، منہم ان میں سے، النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون وہ سب کہتے تھے، ان بیوتنا عورہ بے شک ہمارے گھر جو ہے وہ غیر محفوظ ہیں، وہ خالی پڑے ہوئے ہیں، وما ہی بعورہ حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، ان یریدون نہیں وہ سب چاہتے تھے، الا فرارا مگر بھاگنا، ولو دخلت اور اگر داخل ہوا جاتا، علیہم ان پر، من اقطاریہا اس مدینے کے اطراف سے، ثم سئلوا پھر ان سب سے مطالبہ کیا جاتا، الفتنہ فتنے کا، لآتوہا تو سب وہ اس فتنے میں ضرور آتے، وما تلبسوا اور نہ وہ ٹھہرتے، الا قلیلا مگر تھوڑا سا، وَلَقَدْ كَانُوا اور بلا شبہ یقیناً ان سب نے عہد کیا تھا اللہ سے، من قبل اس سے پہلے، لا یولون الادبار لا یولون الادبار کہ نہیں وہ سب پھیریں گے ادبار اپنی پیٹھیں، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مسئولا اللہ کے وعدے کے متعلق تو ان سے ضرور پوچھا جائے گا، قل ان سے کہیں، لن ينفعكم الفرار ہرگز تمہارے لیے کوئی نفع نہیں دے گا بھاگنا، ان فررتم اگر تم بھاگو، من الموت موت سے، اب القتل یا قتل سے، اور اس وقت، وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ اور نہیں تم سب فائدہ پہنچائے جاؤ گے، الا قلیلا مگر بہت تھوڑا، قل کہہ دیجیے، من ذا الذی کون ہے وہ، یعصمکم جو بچائے گا تم کو، من اللہ اللہ سے، ان اراد بکم سوء یعنی اب تو تم بھاگ رہے ہو نا میدان جنگ سے، پیچھے پلٹ رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے موت کا فیصلہ کی اور قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے تمہیں کون بچائے گا، او اراد بکم رحمہ یا اللہ تعالیٰ تمہیں مہربانی اور رحمت دینا چاہے، ولا یجدون لهم من دون اللہ اور نہیں تم سب پاؤ گے، نہیں وہ پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ولین کوئی دوست، ولا نصیرہ اور نہ کوئی مددگار، قد یعلم اللہ تحقیق جانتا ہے اللہ، المعوقین سب رکاوٹیں ڈالنے والوں کو، منکم تم میں سے، والقائلین اور سب کہنے والوں کو، لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، ہلم الینا کہ تم سب آ جاؤ ہماری طرف، ولا یأتون البأس اور نہیں وہ سب آتے، البأس لڑائی کو، الا قلیلا مگر بہت تھوڑے،
अशिहतन अलैकुम, इस हाल में कि सख्त बखील हैं, अलैकुम तुम पर, फ़ैज़ा जाअल खौफ, जब आए इन पर कोई खौफ की खबर, रअयतहुम, आप देखेंगे उन्हें, यंजुरून, वो देख रहे होते हैं, इलैका, आपकी तरफ, तदूरु अयुनुहुम, घूमती हुई आंखों के साथ, कल्लज़ी, उस शख्स की तरह, युग़शा अलैहि मिनल मौत, कि जिस पर मौत की गशी तारी हो चुकी हो, फ़ैज़ा ज़हबल खौफ, फिर जब खौफ ख़त्म हो जाता है, सलक़ूकुम, फिर सब तकलीफ देते हैं तुम्हें, बिअल्सिनतिन, अपनी ज़बानों के साथ, हिदादन, उनको तेज़ कर लेते हैं, तेज़ ज़बानों के साथ, अशीहतन, बहुत हरीस हैं, बड़े बखील हैं, अलल खैर, माल पर, दुनिया के पैसे पर, उलाइका लम युमिनू, ये वो लोग हैं जो नहीं सब ईमान लाते, फअहबतल्लाहु अअमालहुम, ज़ाय कर दिए अल्लाह ने इनके अमाल, वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और अल्लाह पर ये बड़ा आसान है। यहसबून अल अहज़ाब, वो सब समझते हैं कि लश्कर जो है, लम यज़हबू, वो वापस नहीं गए, वयतिल अहज़ाब, और अगर आ जाएं लश्कर, यवद्दु, वो सब ख्वाहिश करेंगे, लव अन्नहुम, काश के वो सब होते, बादून, बादिया नशीन, जंगलों में रहने वाले, देहातों में रहने वाले, फिर आराब, देहातों में, यसअलूना, वो सब पूछते रहते हैं, अंबाइकुम, तुम्हारी खबरों के बारे में, वलौ कानू, और अगर वो सब मौजूद होते, फीकुम, तुम में, मा कातलू, तो सब वो सब ना लड़ाई करते, इल्ला कलीला, मगर बहुत कम। यहाँ तक ये रुकू कंप्लीट हुआ। अभी इसकी तफसीर हम देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बात शुरू की है ग़ज़वा अहज़ाब की, और ये कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, उस नेमत को याद करो कि उस मौके पर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेमत की, तुम पर इनाम किया और तुम्हें जो है फतह याबी अता की, इज़्ज़ातकुम जुनूद, के तुम्हारे ऊपर जब सारे लश्कर चढ़ दौड़े थे, फ़अरसलना अलैहिम रिहा, अल्लाह ने फिर तुम पर हवा भेजी, और ऐसे लश्कर भेजे फरिश्तों के, लम तरौहा, के जिन लश्करों को तुमने देखा ही नहीं, तुम उन्हें जानते ही नहीं, और अल्लाह ताला ने जो तुम सब करते हो, अल्लाह ताला उसे देखने वाले हैं। तो ये ग़ज़वा अहज़ाब जो है, अल्लाह ताला की अपने मोमिन बंदों पर जो है वो बहुत बड़ी नेमत थी, दुश्मन को दूर हटाया, उन्हें शिकस्त फाश जो है वो दी। जो दुश्मन मुख्तलिफ जमातों की सूरत में हमलावर हो चुका था, और ये ग़ज़वा अहज़ाब जो है उसको ग़ज़वा खंदक भी कहते हैं, क्योंकि इस ग़ज़वे में जो है वो खंदक खोदी गई थी, और ये ग़ज़वा जो है वो 5 हिजरी में हुआ था। 5 हिजरी में ये ग़ज़वा हुआ, और इसका सबब ये था कि एक यहूदी कबीला था, बनु नज़ीर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में गए ना, तो उस वक्त मदीना में यहूदी भी थे, 3 कबीले थे यहूदियों के, एक उनमें बनु नज़ीर था, एक बनु कैनुक़ा था, और एक जो है एक और कबीला था, बनु नज़ीर, बनु कैनुक़ा, और एक और कबीला मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा उसका, शायद आगे आ जाएगा। तो बहरहाल ये 3 कबीले थे, इन तीनों कबीलों के साथ भी जो है वो मुआहिदा हुआ था कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना फैसल मानेंगे, और अगर कोई दूसरा दुश्मन जो है वो हमला करता है मदीना पर, तो ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देंगे। लेकिन उन्होंने अपना मुआहिदा तोड़ दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नज़ीर को जो है मदीना से फिर निकाल दिया, इनको जलावतन कर दिया। तो ये खैबर की तरफ चले गए। जब ये खैबर चले गए, तो फिर इन्होंने शरारतें की कि इनके कबीले के जो सरदार थे, सलाम बिन अबिल अकीक, और सलाम बिन मिशकम, और किनाना बिन रबी, ये 3 बड़े सरदार थे। ये सरदार ना मक्का में गए, मक्का में गए। यहाँ पर ये नक्शा भी बना हुआ है ग़ज़वा खंदक का। ये खंदक खोदी गई थी, ये इतनी लंबी ये खंदक है, और यहाँ से मुशरिकीन आए थे, कुरैश भी, बनी गतफ़ान भी, और बाज़ जो है अरब के जो बद्दू कबाइल थे वो भी, और मुशरिकीन मक्का भी, कुरैश, और जो यहूदियों के कबाइल थे वो भी। और यहाँ पे है ये मस्जिद नबवी, ये मस्जिद नबवी है, और ये मुसलमानों के कबाइल यहाँ बसते थे। ये बकी उल गरक़द, जो बकी का कब्रिस्तान है, ये वो है मस्जिद नबवी के साथ। और ये उहद पहाड़ है। आप अगर गए हैं मदीना में, अल्लाह ताला ले जाए सबको, तो ये उहद पहाड़ देखा होगा आपने। उहद पहाड़ के साथ ही ये लंबी इस तरह खंदक खोदी गई थी, क्योंकि यही एक ही रास्ता था मदीना के तरफ आने का। यहाँ पर जो है जगह ऐसी है कि जहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर भी जो है वो संगलाख ज़मीन है, जिससे जो है वो सफ़र करके मदीना की तरफ नहीं आया जा सकता। ये एक रास्ता था। तो दरमियान में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये मशवरा दिया था कि हम खंदक खोद लेते हैं ताकि दुश्मन हम पर हमला आवर ना हो सके। तो ये खंदक खोदी गई थी, ठीक है।
تو تین سردار جو تھے یہود کے، وہ مکہ میں گئے، قریش سے ملے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے پر اکسایا، انہیں ابھارا اور اپنی طرف سے پوری نصرت و اعانت کا، مدد کا وعدہ کیا، اور سردار قریش نے ان کی بات کو قبول کر لیا۔ پھر وہ بنو غطفان کی طرف گئے اور ان سے بھی یہی بات کہی، وہ بھی مان گئے، اور سب نے مدینہ پر چڑھائی کا پروگرام بنایا۔ قریش اپنے لاؤ لشکر سمیت نکلے۔ اس وقت ابو سفیان صخر بن حرب ان کا قائد تھا، اور بنو غطفان کا سردار عیینہ بن حسن بن بدر تھا، اور مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے والے ان تمام لوگوں کی تعداد 10,000 کے قریب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی آمد کے بارے معلوم ہوا تو آپ نے مدینہ کے گرد و مشرق کی جانب خندق کھودنے کا حکم دیا، جس کا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تھا۔ مسلمانوں نے خوب محنت و کوشش کے ساتھ خندق کھودی۔ خندق کھودنے اور اس کی مٹی منتقل کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ شامل تھے۔ خندق کھودنے کے دوران میں بہت سی جو ہے مشکلات پیش آئیں، اور بہت سی بشارتیں اور روشنیاں بھی معلوم ہوئی، جو واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات تھے۔ ان میں ایک جو ہے بہت بڑی چٹان آ گئی تھی خندق کھودتے وقت، ایسی چٹان کہ جس کو توڑا نہیں جا رہا تھا۔ بڑے صحابہ نے جو ہے نا وہ زور لگایا، کوشش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ ایک چٹان ہے تو توڑی نہیں جا رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خندق میں اترے، اس چٹان کے قریب پہنچے، آپ نے کدال اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اللہ اکبر کہہ کر ضرب لگائی تو چنگاریاں نکلی۔ چنگاریاں جب وہ کدال پڑی اس چٹان پر تو چنگاریاں نکلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روم فتح ہو گیا ہے۔ دوسری جو ہے وہ ماری، پھر چنگاریاں نکلی، آپ نے فرمایا ایران فتح ہو گیا، فارس فتح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح معجزات تھے۔ صحابہ اب دیکھیں نا، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ منافقین نے تو بڑی باتیں کی نا کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں اور کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور ہم اس قدر مشکل میں ہیں، پریشانی میں، سارے دشمن جو ہے وہ مل کر ہم پر حملہ آور ہونے والے ہیں، مدینے کو مٹانے کے جو ہے پروگرام بنائے جا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی سپر پاور طاقتیں فتح ہو رہی ہیں۔ ایمان تھا صحابہ کا، ٹھیک ہے نا۔ تو مشرکین نے آ کر احد پہاڑ کے قریب مدینہ کی مشرقی جانب پڑاؤ ڈال دیا۔ ان میں سے کچھ جماعتوں نے مدینہ کے بالائی جانب بھی ڈیرے ڈال دیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جاؤکم من فوقکم من اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، کہ جب وہ تمہارے اوپر سے آ گئے تھے، تمہارے نیچے سے آ گئے تھے، کچھ اوپر والی جانب بھی دشمن آ چکے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو مسلمان تھے ان لوگوں کے مقابلے کے لیے نکلے۔ اسلامی لشکر کی تعداد 3,000 اور دوسرے قول کے مطابق 3,700 تھی۔ انہوں نے اپنی پشت کو سلا کی طرف کی اور چہرے دشمن کی طرف تھے۔ خندق کھودی ہوئی تھی لیکن اس میں پانی نہ بہہ رہا تھا، البتہ پیادہ اور سوار لوگوں کے لیے رکاوٹ تھی۔ عورتوں اور بچوں کو مدینہ میں قلعوں اور بلند گھروں میں رکھا گیا، یعنی مدینہ کے میں جتنے بھی قبائل تھے وہاں پر سارے بچوں کو اور عورتوں کو محفوظ رکھا گیا، اور جتنے بھی جوان تھے مدینہ کے، اور اس میں یہودی جو ہے منافقین بھی شامل تھے۔ کچھ منافق جو ہے وہ آگے آ رہا ہے، وہ نہیں آئے تھے، تو عورتوں اور بچوں کو محفوظ رکھ کے جو ہے مقابلے کے لیے۔ اب دیکھیں نا، سارے جب یہ انہوں نے پلان کیا، یہودیوں کے سردار گئے، قریش بھی مل گئے، عرب کے بدو بھی مل گئے، سارے یعنی جتنی بھی طاقتیں تھیں اس وقت جزیرت العرب کی، وہ ساری طاقتیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے نا کہ مسلمان ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے، بدر میں بھی قریش کو ہرا چکے ہیں، احد میں بھی ہرا چکے ہیں، اب ایسے نہ ہو کہ یہ ابھری ہوئی طاقت جو ہے پورے عرب پر غالب آ جائے۔ تو اس لیے یہ سارے یہودی بھی، قریش بھی، اور سارے عرب کے قبائل بھی اس خطرے سے نمٹنے کے لیے کہ یہ طاقت کل کو بڑی طاقت نہ بن جائے، ہم سب مل کر اس طاقت کا خاتمہ کر دیں، یعنی اس طاقت کا خاتمہ، مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے، مدینہ کو نیست و نابود کرنے آئے تھے، اور اس نیت سے آئے تھے کہ ہم ختم کر دیں گے ان کا نام و نشان۔ یعنی 1,000 کا لشکر 10,000 کا لشکر لے کے آئے، 10,000 کا، اور اسلامی لشکر کی تعداد وہ 3,000 تھی۔ یعنی مقابلہ کتنا جو ہے وہ ٹف ہے، تعداد بھی کم ہے، ان کے پاس تیاری بھی نہیں ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ جو ہے اتحادی قوتیں ہیں، جس طرح آج امریکہ کی اتحادی قوتیں وہ سارے مل کر افغانستان کو مٹانے آئی تھیں، کبھی کس علاقے پر جاتے ہیں، ابھی جو ہے فلسطین میں وہ چڑھ دوڑے ہیں، ساری اتحادی قوتیں اور طاقتیں جو اسرائیل کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ لڑائی کیوں نہیں فلسطین کی مدد کر رہے؟ اس لیے کہ ڈرتے بھی ہیں، ایمان وہ نہیں ہے جو ایمان صحابہ کا تھا، اور دوسرا یہی ہے کہ وہ اتحادی قوتیں اور طاقتیں، امریکہ اور اس کے اتحادی سارے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس پر حملہ کرنا جو ہے، اسرائیل پر حملہ کرنا، امریکہ پر حملہ ہوگا
اسرائیل کے ساتھ لڑنا، امریکہ کے ساتھ لڑنا ہوگا، کیونکہ پیچھے وہ کھڑا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کا چونکہ ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم مکہ مدینہ میں جو ہم بزدل قوم نہیں ہے، ہم مدینہ میں چھپ کر ان کا مقابلہ نہیں کریں گے، وہ آ رہے ہیں تو ہم ان کے مقابلے کے لیے باہر نکلیں گے۔ باہر نکلے اور اپنا دفاع کیا، پورا دفاعی جنگ ہے نا یہ، اسلام نے دفاعی جنگیں لڑی ہیں، دفاع کیا اپنا، اور بچوں کو قلعوں کے اندر باندھ رکھا گیا، اور یہود کے قبیلے بنو قریظہ یہ تھا قبیلہ، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، یہ 3 قبیلے تھے یہودیوں کے۔ بنو قریظہ کو جو ہے وہ بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا تھا۔ بنو قریظہ کا قلعہ مدینہ کی مشرقی جانب تھا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر رکھا تھا، اور اس قبیلے کے 800 کے قریب جنگجو تھے۔ بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب، اب یہ جو تھے بنو نذیر کا قبیلہ، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا ہوا تھا، اور کیا معاہدہ تھا کہ اگر کوئی مدینے پر حملہ کرتا ہے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ مدینے پر حملہ ہو رہا تھا تو انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا، اور اس کے جو ہے 800 کے قریب جنگجو تھے۔ بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب ان کے پاس گیا۔ بنو قریظہ نے ابھی معاہدہ نہیں توڑا ہوا تھا، بنو نذیر نے معاہدہ توڑ دیا تھا۔ بنو قریظہ کا نبی کے ساتھ 800 جنگجو تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرنی تھی غزوہ احزاب کے موقع پر۔ بنو نذیر نے پہلے سے ہی معاہدہ توڑ دیا تھا اور ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا، یہ جو تھے خیبر میں رہتے تھے۔ تو بنو نذیر کا سردار جو تھا حیی بن اخطب ان کے پاس گیا اور انہیں مسلسل اکساتا رہا، حتیٰ کہ انہوں نے بھی اس موقع پر معاہدہ توڑ دیا، یعنی عین جنگ کے موقع پر ان لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ بنو نذیر نے تو پہلے سے توڑا ہوا تھا، بنو قریظہ نے عین جب وقت آیا جنگ کا اس وقت انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، کیونکہ وہ ان کے سردار دوسرے قبیلے یہودی قبیلے کے بنو قریظہ کے سردار ان کو اکسا رہے تھے، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائی کے لیے آنے والی جماعتوں میں شامل ہو گئے، جس کی وجہ سے مصیبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ اب دیکھیں نا، ایسے موقع پر جب ضرورت ہو، تمہیں 3000 تعداد ہے ساری، اور اس میں سے بھی 800 جو ہے وہ معاہدہ توڑ کر جو ہے وہ دشمن کے ساتھ مل گئے ہیں، معاملہ اور شدید ہو گیا، صورتحال بہت سنگین ہو گئی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بھی بیان کیا، ہنالک ابتلی المؤمنون، اس وقت مومن تو آزما کر رکھ دیے گئے، ہلا کر رکھ دیے گئے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، جس طرح زلزلہ آتا ہے، اس کے ان کے ایمان کو جو ہے خوب ہلایا گیا، چانچا گیا، پرکھا گیا کہ دیکھو کیا حال ہے ان کا ہے۔ اور ان جماعتوں کی تقریباً 1 ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے محاصرہ کیے رکھا، جو ہے خندق کھودی گئی تھی، اس سے آگے تو نہیں آ سکتے، لیکن انہوں نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا، کسی نہ کسی طریقے سے ہم آ جائیں گے اور چڑھ دوڑیں گے اور مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، لیکن مسلمانوں تک نہ پہنچ سکے اور نہ ہی کوئی لڑائی ہوئی۔ البتہ عمر بن عبد العامری، جو زمانہ جاہلیت کے بہت بڑے بہادروں اور شاہ سواروں میں سے تھا، چند گھوڑ سواروں کے ساتھ خندق عبور کر کے مسلمانوں کی طرف پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک جگہ اس نے دیکھی کہ جہاں سے جو ہے وہ جگہ تھوڑی تھی، خندق کی جو ہے وہ جگہ کلوز تھی، تو وہاں سے اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور وہ خندق عبور کر کے مسلمانوں کی طرف آنے میں کامیاب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کے گھوڑ سواروں کو پکارا۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی مبازرت کے لیے نہ نکلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، تو وہ ان کے مقابلے میں، علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مقابلے کے لیے نکلے، اور دونوں نے کچھ وقت تک ایک دوسرے کا مقابلہ کیا، اور بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عامر کو قتل کر دیا، اور اس کا قتل ہونا مسلمانوں کی فتح اور نصرت کی واضح علامت تھی۔ پھر اللہ رب العالمین نے کافروں کی ان جماعتوں پر بہت زبردست تیز آندھی بھیج دی، حتیٰ کہ ان کے خیمے، نہ کوئی ان کا خیمہ بچا، نہ کوئی اور چیز بچی، آگ جلاتے تھے اور نہ قرار پکڑ سکتے تھے، بالآخر خائب و خاسر ہو کر بھاگ جانے پر مجبور ہو گئے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، جب وہ ساری جماعتیں آ گئی تھیں تو پھر ہم نے ان پر ہوا چلائی تھی۔ اور اس کی تائید دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصرت بالصباح واہلکت عاد بالدبور، میری بعد صبح یعنی صبح کی جو ہوا ہے اس کے ساتھ مدد کی گئی ہے، اور عاد کو دبور یعنی مغربی ہوا کے ساتھ جو ہے ہلاک کیا گیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وجنودا لم تروها، اور ایسے لشکر نازل کیے کہ جس کو تم نے نہیں دیکھا۔ ان لشکروں سے مراد وہ لشکر ہیں کہ جنہوں نے کافروں کے پاؤں کو ڈگمگا دیا، ان کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دیا۔ ہر قبیلے کا سردار
चिल्लाने लगा, ए नबी, ए बनी फलां, मेरी तरफ आओ। और वो उसके पास जमा होते तो वो कहता भाग चलो भाग चलो। ये इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों में रौब डाल दिया था, उनके दिलों में भी रौब डाल दिया और उनको मुतजलजल कर दिया। हर कबीले का सरदार अपने अपने लोगों को जो है वो बुलाकर भाग जाने के लिए तैयार हो गया। इमाम मुस्लिम ने अपने सही मुस्लिम में इब्राहीम तैमी से रिवायत किया है, वो अपने बाप से रिवायत करते हैं, हम हुज़ैफा बिन यमान के पास थे कि उनसे एक शख्स ने कहा कि अगर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पा लेता तो आपके साथ मिलकर खूब जिहाद करता। हज़रत हुज़ैफा ने उनसे फरमाया कि तुम ऐसा करते, क्या तुम हमसे भी ज़्यादा कवी थे? यानी हज़रत हुज़ैफा ने फिर उस रात की एक बात सुनाई कि जो ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर थी। कहते हैं हम अहज़ाब की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, हमें बहुत तेज़ आंधी और सख्त सर्दी ने आ लिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला रजुलुन यअतीनी बिखबरि कौमिन जअलहु अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल मई यौम अल-क़ियामह, तो ऐसा बंदा है जो मेरे पास इस कौम की खबर लेके अल्लाह उसको क़यामत के दिन मेरा साथ देंगे, जन्नत में मेरा साथ मिलेगा। हुज़ैफा कहते हैं कि कोई बंदा खड़ा न हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, अला रजुलुन यअतीनी बिखबरिल कौम, कोई बंदा है ऐसा जो मेरे पास दुश्मन की खबर लेके आए, यानी उसकी उनके पास जाए और देखे कि दुश्मन क्या कर रहे हैं और फिर लाए मेरे पास वो खबर, यानी जासूसी करके आए। आम हालात में जासूसी मुसलमानों की करना मना है, लेकिन काफिरों के लिए जंग के मौके पर, जंग के मैदान में जासूसी करने की जो है ना फजीलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की कि जाए जासूसी करे, देखे वो दुश्मन हमारे खिलाफ क्या तैयारी कर रहा है और फिर वापस लाए, मुझे आकर बताए तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको खुशखबरी देता हूँ कि क़यामत के दिन वो मेरे साथ होगा। क्या कोई शख्स है जो दुश्मन की खबर मेरे पास लाए, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको मेरा साथ नसीब फरमाएंगे। फिर भी सारे खामोश हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मरतबा फिर कहा, अला रजुलुन यअतीनी बिखबरिल कौम, फिर भी खामोश रहे। तो हज़रत हुज़ैफा कहते हैं जब सारे खामोश रहे फिर आपने मुझे हुक्म दिया, कौम या हुज़ैफा तुम खड़े हो जाओ। यानी पहले एक जो है चांस था, आपने सबको कहा था, कोई अपनी खुशी से कोई तैयार नहीं हुआ, तो फिर हुक्म, जब हुक्म दे दिया गया तो फिर हुज़ैफा कहते हैं तो फिर तो कोई चारा नहीं था उठे बगैर, तो मैं उठा। हुज़ैफा कहते हैं मैं उठा और जब मेरा नाम लिया मुझे उठने का हुक्म दिया, उठने बगैर कोई चारा नहीं था, और कहा फज इज़हब, जा तुम, फ़अती बिखबरिल कौम, इस कौम की खबर लेके आ, वाला तज़रहुम अलैया, मेरी हालात को उन पर ज़ाहिर ना होने देना, मेरी यानी तूने वहां पे जाके कोई हरकत नहीं करनी, उनको पता ना चले कि कोई आया हुआ है। तो हज़रत हुज़ैफा कहते हैं मैं गया, मैं आहिस्ता आहिस्ता चला, ऐसे चला जैसे कोई हमाम में चल रहा है, नहीं पानी के हमाम में, स्विमिंग में जिस तरह चलते हैं, बड़े आहिस्ता आहिस्ता कदम जो है उठाकर उन दुश्मन के पास पहुंचा। मैंने देखा अबू सुफियान आग की तरफ पुष्ट करके आग ताप रहा था, सर्दियों की रातें थी, आग ताप रहा था। मैंने कमान में तीर कसा और मैंने इरादा किया कि इसे मार दूं, लेकिन फिर मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद आया, ला तज़रहुम अलैया, कि उन्हें मुझसे न डराना। तो फिर मैंने तीर को वापस कर दिया और फिर मैं वापस चला और वापस आ गया और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, और मुझे उस वक्त सर्दी भी लग रही थी, तो आपने अपना अबाया जो है वो मुझे उड़ा दिया और मैं सुबह तक फिर सोया रहा। और जब सुबह हुई तो आपने फरमाया, कौम या नौमान है, बहुत सोने वाले उठो। तो हजरत हुज़ैफा ये इसलिए बयान कर रहे हैं कि इस कदर शदीद जो है वो दुश्मन का डर था, खौफ था और हिला दिए गए थे। क्या तुम ये कर सकते थे? अब तो तुम कह रहे हो ना हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में होते। हम अपने आप को भी देखें, जांचें परखें। ख्वाहिश तो हर कोई करता है ना कि हम होते हैं, नबी का नाते भी पढ़ते हैं, नबी दा ज़माना होंदा बख्त सुहाना होंदा, यूं होता और हम भी होते। अच्छी बात है, अच्छी ख्वाहिश होनी चाहिए इंसान को, लेकिन अपने ईमान को भी तो देखें ना। क्या उस दौर में अगर हम होते तो क्या हमारा ईमान इस कदर है कि हम साबित कदम रहते हैं? जो छोटी छोटी बातों पर जो है वो बेसब्रे हो जाएं, ईमान छोड़ दें और दुनिया के लालचों में आकर जो है नमाज छोड़ दें, कुरान छोड़ दें, दीन के अहकामात को पस पुस डाल दें, अपने ईमान का जायजा तो लें ना, किस तरह का, किस लेवल का ईमान है हमारा। आगे अल्लाह फरमाते हैं, वइज़्ज़ाग़तिल अब्सार, कि जब आंखें पथरा गई थी, दिल जो है हलक को आ चुके थे। ये ऐसी खौफ और घबराहट की कैफियत को बयान किया जा रहा है कि जिस तरह कोई चारा ना हो ना, ऐसे लगता है कि मौत अब आ चुकी है। वतज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना, और अल्लाह के मुताल्लिक तुम सोचने लगे थे कि पता नहीं अल्लाह ने जो नुसरत और मदद के वादे किए हैं वो नुसरत और मदद आती भी है या नहीं आती। ठीक है ना। मोमिन जो कमज़ोर ईमान वाले थे उनके ईमान भी डगमगाने लगे, और जो मुनाफिक थे उनका निफाक जो है फट पड़ा। उन्होंने
واضح طور پر آ کر مسلمانوں سے بھی کہتے تھے اللہ نے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ نے جو مسلمانوں سے وعدے کیے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے کیے تھے، وہ سارے وعدے جو تھے وہ دھوکے والے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُم، وہ سارے آ چکے تھے اوپر سے اور نیچے سے، تم آزما کر رکھ دیے گئے اور ہلا کر رکھ دیے گئے۔ اور منافقوں نے کیا کہا؟ منافقوں نے اس وقت کہا والذین، اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری تھی، کیا کہا؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول کے وعدے دھوکا تھا، فریب تھا، یعنی نفاق پھٹ پڑا ان کا، قائم نہ رہ سکے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ، ایک جماعت نے کہا، منہم، ان میں سے، یعنی منافقین میں سے، کہنے لگی اہل یثرب، اے مدینے والے۔ یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے، مدینہ کا پرانا نام جو ہے وہ یثرب ہے۔ منافقوں نے کہا، اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی، انہوں نے کہا ہم سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض دھوکے کا وعدہ کیا، دیکھو سارے ہمارے خلاف آ چکے ہیں، کوئی مدد نہیں ہو رہی ہے ہماری۔ اور ان کے دل میں شک و شبہ کا یہ حال تھا، ایمان کی کمزوری اور صورتحال کی تنگی اور شدت کے باعث ان کے دلوں میں آنے والے وسوسے زبانوں پر آ گئے۔ پہلے تو دل میں ہی تھا نا نفاق، اب زبانوں پر آ گیا۔ اور کہا، ان کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ یثرب، انہوں نے کہا کہ اہل یثرب لا مقام لکم، تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں۔ تو پرانا نام اس کا جو ہے وہ یثرب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اریت فی المنام، مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے کہ جس کی طرف میں ہجرت کر رہا ہوں، وہ صخبۃ ذات نخل، ایسی زمین جو کھجوروں کے جھنڈ والی زمین ہے، ہجرۃ فاذا ہی یثرب، تو وہ یثرب کی سرزمین ہے، پرانا نام اس کا یثرب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے وہاں پر تو آپ نے اس کا نام پھر مدینہ رکھا۔ تو وہ کہہ رہے تھے لا مقام لکم، تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں، کوئی بچاؤ نہیں، کوئی جو تمہارے لیے جو ہے وہ مورچے نہیں ہے، واپس چلو، فرجعوا، واپس لوٹ جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں جاؤ۔ یستأذن فریق، اور ان منافقین میں سے کچھ ایسے بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آ کر کہتے ان بیوتنا عورہ، کہ ہمارے گھر جو ہے وہ غیر محفوظ ہیں۔ عورہ سے ہے، عورت بھی کہتے ہیں نا، عورت کا مطلب بھی چھپانے والی، کہ عورت جو چھپے، جو گھر میں چھپ کر رہے، اپنے جسم کو چھپائے، ٹھیک ہے نا، اپنے جو ہے خوبصورتی کو چھپا کر رکھے، وہی عورت ہے۔ جو اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرے، ویڈیو سکرینوں پہ آئے، بازاروں میں گھومے، بے پردہ ہو جائے، وہ عورت نہیں ہے۔ تو کہتے غیر محفوظ، یعنی حفاظت، عورت کی بھی حفاظت کرنی ہے مرد نے، مرد نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ کہتے ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، یعنی ان کو حفاظت کی ضرورت ہے، ہم اپنے گھروں کی حفاظت کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو دشمن ہمارے گھروں پہ حملہ کر دے، ہمیں اجازت دیں۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں غیر محفوظ نہیں تھے، ان کے گھر محفوظ ہی تھے۔ ان یریدون الا فرارا، وہ صرف جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ ولو دخلت علیہم من اقطارها، اللہ فرماتے ہیں یہ تو میدان جنگ میں ان کو بلایا جا رہا ہے، ان کی حالت اور کیفیت یہ ہے، اگر ان پر داخل ہوا جاتا مدینے کے اطراف سے، پھر انہیں بلایا جاتا کسی شر کے لیے، کسی فتنے کے لیے، تو پھر یہ ضرور آتے، آتا ہوا پھر اس شر اور فتنے میں ضرور آتے، اور تھوڑا سا بھی نہ ٹھہرتے۔ ان کو کہا جاتا کہ فلاں قبیلے کے خلاف لڑنا ہے، اور وہ قبیلہ جو ہے وہ کمزور ہے، اور ان کو پتہ ہوتا کمزور قبیلہ ہے، ابھی مار کے ان کو جو ہے وہ مال غنیمت اور پیسہ ان کا لوٹ لیں گے ہم۔ ان کو کہا جاتا فلاں علاقے سے قافلہ جا رہا ہے اور اس کو لوٹنا ہے، پھر یہ بھاگتے، پھر نہ یہ تھوڑی دیر ٹھہرتے، یہ آ جاتے۔ لیکن اب ان کو پتہ ہے آگے مقابلہ سخت ہے، سارے لشکر ملے ہوئے ہیں، اور جان بھی جا سکتی ہے، تو پھر یہ نہیں آ رہے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا، حالانکہ یہ اللہ سے وعدہ کر چکے ہیں کہ یہ لا یولون الادبار، کہ یہ پیٹھ نہیں پھیریں گے جہاد سے، یہ لڑیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، ان کا وعدہ ہے، لیکن وعدے خلافی کر رہے ہیں، وعدے توڑ رہے ہیں۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ کا جو وعدہ ہے اس کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا۔ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، ان سے کہہ دیجیے ہرگز تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا بھاگنا، ان فررتم، اگر تم بھاگنا چاہو، من الموت، موت سے، یعنی ابھی تو تم بھاگ رہے ہو، تو یہ سمجھتے ہو کہ اس جہاد میں ہم مر نہ جائیں، کیا تم موت سے بچ جاؤ گے؟ جب تمہارے اوپر موت کا فیصلہ آئے گا اور تمہیں فرشتے مارنے کے لیے آئیں گے، اللہ تعالیٰ جب تمہیں فوت کرنا چاہیں گے، کیا اپنی موت سے بھاگ جاؤ گے تم؟ یعنی مسلمانوں کو بھی ساتھ یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، جو صحیح معنوں میں ایمان والا ہو وہ جہاد سے پیچھے نہیں ہٹتا، وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آتا ہے، اور یہی جذبہ جہاد ہوتا ہے، جذبہ شہادت جس کے دل میں ہو، یہی جذبہ جنون جو ہے وہ جیت دلواتا ہے۔ جو مرنے کا، وہ کہتے ہیں نا
اگر جینا چاہتے ہو تو پھر مرنے کا فن سیکھ لو. تو ایک نظم بھی ہے نا, زندگی کا سفر کاٹنا ہے اگر آگ پہ رقص کرنے کا فن سیکھ لو. اور اسی طرح اگلے الفاظ ہیں کہ اگر جینا چاہتے ہو تو مرنے کا فن سیکھ لو. اگر جینا ہے یعنی عزت کی زندگی جینا ہے اور سر اٹھا کے جینا ہے تو پھر مرنے کا فن سیکھو. جاؤ جہاد میں لڑو, اللہ تمہیں جو ہے ایسے. اب دیکھیں نا مسلمان جو ہے اگر چھپ جاتے, ڈر جاتے کہ سارے تو اب آئے ہم تو مار ہی دیں گے. عزت کی زندگی جینا ہے تو پھر مرنے کا فن سیکھ کر سب نے جب عہد کیا جب جئیں گے تو عزت کی زندگی جئیں گے, ورنہ جو ہے اپنی حفاظت کے لیے, اپنے مال کی حفاظت کے لیے, اپنی عزت کی حفاظت کے لیے ہماری جانیں بھی قربان ہے. جانیں قربان کرنے کے لیے جب نکلے اور منافقین جو ڈر رہے تھے, بھاگ رہے تھے, اللہ نے ان کو کہا کیا تم موت سے بچ جاؤ گے؟ اذا اللہ تمتعون الا قلیلا, نہیں تم فائدہ حاصل کر سکتے مگر تھوڑا سا. موت تو آنی آنی ہے. قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ, ان سے کہو کون تمہیں بچائے گا اللہ سے, ان اراد بکم سوء, اگر اللہ تمہیں تکلیف دینا چاہے. تم جنگ کے لیے نہیں جا رہے, ڈرتے ہو کہ کہیں تمہیں جو ہے تکلیف نہ پہنچ جائے, کہیں زخم نہ لگ جائیں, کہیں تلواریں نہ لگ جائیں, کہیں تمہارے کوئی زخمی نہ ہو جائیں, کہیں تمہاری جو ہے ٹانگ نہ ٹوٹ جائے, بیمار نہ ہو جاؤ تم, تمہیں بھوک پیاس نہ برداشت کرنی پڑے. اگر اللہ تمہیں گھر میں بھی تکلیف دینا چاہیں, بیمار کرنا چاہیں, مصیبت میں گرفتار کرنا چاہیں, تو کیا تم بچ جاؤ گے؟ جنگ سے تو بھاگ رہے ہو, جہاد نہیں کر رہے. اگر گھر کے اندر ہی تمہارے اوپر موت آ جائے پھر کیا کرو گے؟ سوءا او اراد بکم رحمہ, اللہ تعالیٰ تمہیں مہربانی کرنا چاہے. لا یجدون لهم من دون اللہ, اللہ کے سوا تم کسی کو نہیں پاؤ گے اپنا دوست اور مددگار. تو اللہ کے بن جاؤ. اللہ نے اگر آزمائش میں ڈالا ہے نا تو اس امتحان میں اللہ تعالیٰ سرخرو کریں گے. جاؤ لڑو دشمن کے ساتھ, اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کرے. قد یعلم اللہ, اللہ جانتے ہیں, المعوقین, جو سب رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں نا تم میں سے, والقائلین لاخوانہم, اور اپنے بھائیوں کو کہنے والے ہلم الینا, خود بھی نہیں جاتے تھے منافق اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو کیا کہتے, ادھر آؤ, ہلم الینا, آؤ ہماری طرف, ادھر آؤ, نہ جاؤ تم, ہماری طرف آ جاؤ. جس طرح ہم نے بہانے کیے ہوئے, ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہہ دیا ہمارے گھر خالی ہیں, ہمیں اجازت دو, ہم نہیں جانا چاہتے. جس طرح پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں ہم سورہ توبہ میں, غزوہ احزاب کے موقع پر بھی انہوں نے یہی حال کیا. یہ غزوہ پہلے کا ہے, 5 ہجری کا ہے. غزوہ احزاب جو ہے وہ 9-10 ہجری میں, غزوہ تبوک 9-10 ہجری میں, اس کا ذکر سورہ توبہ میں ہم پڑھ آئے ہیں نا. وہاں بھی یہی کرتے تھے, لیکن وہاں پر ان کے بالکل پول کھول کر رکھ دیے گئے. یہاں پر ان کی کچھ باتیں, ان کے دل کے جو خیالات تھے, خدشات تھے, جو شک تھا, وہ زبان پہ آیا, اور کچھ نہ کچھ ان کی جو ہے پھر انہیں تنبیہ بھی کی گئی کہ ابھی بھی وقت ہے, واپس پلٹ آؤ. اور غزوہ احزاب اس کے تبوک کے موقع پر ان کو جو ہے کہہ دیا گیا کہ اب چاہے تم توبہ کرو یا نہ کرو, تم ہو ہی رجس, انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون. ٹھیک ہے, اشیحۃ علیکم ولا یأتون البأس, نہیں وہ آئیں گے, ہلم الینا ولا یأتون البأس الا قلیلا, نہیں وہ لڑائی کے لیے آئیں گے مگر بہت تھوڑے. اشیحۃ علیکم, اس حال میں کہ بہت بخیل ہیں, بہت بخیل ہیں, کوئی چیز خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اتنے کنجوس ہیں اور اتنے لالچی ہیں کہ اگر انہیں پتا ہو کہ آگے جماعت تھوڑی ہے لڑنے والی, ہمارے مد مقابل دشمن کم تعداد میں ہے, تھوڑی سی لڑائی کرنی پڑے گی, فوراً جیت جائیں گے, مال غنیمت بہت سارا مل جائے گا, پھر بھاگ کے آتے. لیکن اب یہاں خوف ہے, اب یہاں دشمن طاقتور ہے, 10,000 کا لشکر ہے, اور لڑائی میں بظاہر دنیا کے جو اسباب ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ہار جائیں گے, ہم جو ہے وہ مارے جائیں گے, ہمیں مال غنیمت نہیں مل سکتا, یہاں پر ہماری جانیں بھی جا سکتی ہیں, تو اس لیے بھاگ جاتے ہیں. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ, جب ان پر خوف آئے, جب انہیں پتہ چلے کہ کوئی دشمن مدینے پہ حملہ کر رہا ہے, ينظرون, آپ ان کو دیکھا کریں, ان کی حالت, اللہ نے دیکھا حالت بیان کی ہے, ان کو دیکھا کریں کیسے ان کی حالت ہے. تدور اعینہم, آنکھیں گھما کر آپ کی طرف دیکھتے ہیں, کالذی یغشی علیہ الموت, ایسے لگتا ہے جیسے موت کا فرشتہ ان کی روح ابھی نکال رہا ہے. ہوتا ہے نا کبھی کبھی کسی بندے کو, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ایسا خوف جس پر طاری ہو جائے, لگتا ہے ابھی مرتا ہے, یہ ابھی مر جائے گا, یعنی اتنا خوف طاری ہو جاتا ہے ان پر, آنکھیں پھر جاتی ہیں ان کی, ایسے لگتا ہے کہ ابھی ان کی جان نکلتی ہے. ان کو کہا جائے آؤ دشمن کے لیے لڑنے کے لیے, تو ان کی جان نکلنے کو آتی ہے, یعنی ڈرتے ہیں موت سے. مومن وہ ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, ابھی پچھلے دنوں جو انڈیا اور پاکستان کی جو ہے نا تھوڑی سی جنگ ہوئی, اللہ تعالیٰ امن دے, جنگ اسلام جو ہے وہ جنگ چاہنے والا نہیں ہے, یہ بھی جنگ دفاعی جنگ تھی. جنگ خندق جو تھی دفاعی جنگ ہی تھی نا, دفاع کیا جا رہا تھا. تو پاکستان میں بھی دفاع کیا, اب اس میں جو ہے کئی ویڈیوز دیکھی گئی ہیں
انڈین فوجیوں کو جب کہا جاتا ہے نا کہ جاؤ تم جہاد کے لیے، ایک ویڈیو میں نے دیکھی، رو رہا ہے فوجی، اس کو کہا گیا کہ بارڈر پہ جاؤ، وہ رو رہا ہے، ڈر رہا ہے، یعنی وہی حالت اور کیفیت، دل میں ایمان نہیں ہے نا، ایمان نہیں ہے۔ تو ہندو ہیں بت کی پوجا کرنے والے، ڈر رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ بھی مارے نہ جائیں، اور دوسری طرف جن کے دلوں میں ایمان ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا، جو مسلمان ہیں، وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں امی مجھ سے وعدہ کرو۔ ویڈیو شاید دیکھی ہو آپ نے، ایک فوجی پائلٹ ویڈیو بنا رہا ہے، اپنی ماں کو پیغام دے رہا ہے، امی مجھ سے وعدہ کرو اگر میں شہید ہو گیا اور میں آؤں گا کفن میں لپٹا ہوا تمہارے پاس، تو میرے جنازے پہ آنا، رونا نہیں ہے، تم نے رونا نہیں، مسکراتے ہوئے آنا ہے، کیونکہ وعدے ہیں، ایمان ہے دل میں، جذبہ شہادت ہے دل میں، ایمان ہے، اور پتہ ہے کہ مر تو جانا ہے نا، یہ جان اگر اللہ کے راستے میں چلی جائے جہاد کے لیے تو پھر جان تو دی ہی بھی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ تو یہ نہیں کہ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، نفاق تھا، جو منافق تھے، جب انہیں کہا جاتا کہ حملہ آور ہو چکے ہیں اور جہاد کے لیے جانا ہے، ایسے لگتا ہے کہ مرنے لگتے ہیں، کالذی یغشی علیہ من فاذا ذهب الخوف، اور جب خوف چلا جاتا ہے سلقوکم بألسنۃ حداد، پھر سب تیز کر لیتے ہیں اپنی زبانیں، جو ہے زبانیں تیز کر کے پھر باتیں سنو ان کی، باتیں کرا لو ان سے، ہم یوں کر دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، یعنی جنگ کے بعد جب تبصرے کرنے ہوں پھر بڑے تیز ہیں یہ، یا مسلمانوں کے خلاف باتیں کرنی ہوں پھر زبانوں کے تیز ہیں۔ منافق، یعنی منافق زبانیں تیز کر کے غیبت بھی کرتا ہے، منافق زبانیں تیز کر کے زبان سے اتنا کریڈٹ لینے کے لیے باتیں بھی بنا لیتا ہے، اپنی تعریفوں کے پل بھی باندھ لیتا ہے، اشیحۃ علی الخیر، مال کمانے کے تو بڑے حریص ہیں، بڑے جو ہے بخیل ہیں، اور لال دونوں معنی آتے ہیں اشیحہ میں، یعنی بخل ایسا ہے کہ خرچ نہیں کرتے، اور مال کی محبت اتنی ہے کہ تھوڑا سا ملنے کی لالچ کتنی بہت زیادہ ہے ان کی، بڑے لالچی اور بخیل، علی الخیر، مال پر، اولئک لم یؤمنوا، یہ سب اس وجہ سے ہے، لم یؤمنوا کی، یہ سب ایمان نہیں لائے۔ ایمان اگر دل میں ہوتا، دنیا کا بخل پھر ختم ہو جاتا، دنیا کا لالچ ختم ہو جاتا، اور پھر موت کا ڈر ختم ہو جاتا، احبط اللہ اعمالہم، اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دیں گے، یعنی ایمان نہیں ہے تو کوئی ان کے عمل کا فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ سمجھتے ہیں لم یذهبوا، یعنی وہ لشکر جماعتیں، ہوا اور آندھی اللہ نے جو مدد نازل کی، وہ ان کے خیمے الٹ گئے، ان کی ہنڈیوں میں جو ہے وہ مٹی پڑ گئی، اور سارے کے سارے جو ہے جماعتیں، احزاب، لشکر، مشرک بھی، یہودی بھی، جو سب مل کے آئے تھے، ان سب نے کیا کہا، سارے بھاگ گئے، اپنے اپنے قبیلوں کو لے کر بھاگ گئے ان کے خیمے اوپر، اتنی تیز اللہ نے آندھی چلائی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ رات کو آندھی آئے گی، اور آپ نے فرمایا تھا کسی بھی صحابی نے خیمے سے باہر نہیں دیکھنا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا دیکھوں تو صحیح کیا ہوتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا کہ خیمے کے باہر کسی نے نہیں نکلنا، دیکھنا بھی نہیں، رات کو آندھی چلے گی، جو اپنے خیمے میں رہے گا وہ محفوظ رہے، اللہ نے مسلمانوں کو محفوظ رکھا، جو اپنے خیمے میں ہوگا محفوظ ہوگا، باہر کسی نے نہیں دیکھنا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے کہا تجربہ تو کروں، دیکھو تو صحیح کہ کیا ہے، کہتے میں نے ایسے ہی تھوڑا سا سر باہر نکالا، آندھیوں نے مجھے اڑا کر دور جا کے پھینک دیا، مجھے دور جا گرا، اتنی تیز ہوا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دکھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلکی سی بھی نافرمانی نہیں کرنی۔ جو خیموں میں تھے، اب دیکھیں نا خیمے محفوظ ہیں، باہر تھوڑا سا سر نکالا تو وہ ہوا نے اڑا دیا، توڑ گئے ان کے خیمے، سب بھاگ گئے اور سارے دشمن چلے گئے۔ یہ مدینے میں چھپے ہوئے منافق اس قدر ڈرپوک اور ڈرے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں لم یذهبوا کہ ابھی جماعتیں اور لشکر واپس نہیں گئے، ان کو یقین ہی نہیں ہے، ان کو یہ بیٹھے تھے نا دیکھ کر کہ مسلمان تو نہیں بچیں گے، اب تو خاتہ ختم ہو جائے گا نا، اب تو سارے مسلمانوں کو جو ہے نیست و نابود کر دیا جائے گا، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، وہ تو یہی سوچ کے آئے تھے، اور وہ جماعتیں چلی گئیں، ان کو اب بھی یقین نہیں ہو رہا۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر وہ آ جائیں لشکر، اگر لشکر حملہ آور ہو جائے، یہ خواہش کریں گے بادون فی الاعراب، کاش کہ یہ اس مدینہ شہر میں نہ ہوتے، یہ دیہاتوں میں نکل جاتے ہیں، یہ دیہاتوں میں رہنے والے ہوتے، یا سالون عن انبائکم، اور تمہاری خبریں پوچھتے رہتے، دیکھتے رہتے، جنگ کی بس خبریں ہی سنتے رہتے، ان کو لڑنا نہ پڑتا، ان کو تکلیف نہ برداشت کرنی پڑتی۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اگر وہ ہوتے بھی صحیح تمہارے اندر، مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، نہ لڑتے مگر بہت تھوڑا، یعنی یہ لڑائی کے لیے بزدل ہیں، دنیا سے محبت کرنے والے، مال سے محبت کرنے والے، موت سے ڈرنے والے ہیں، یہ لڑ نہیں سکتے۔ اور آج جس طرح آج امت مسلمہ کی حالت بھی یہی ہے، دنیا سے محبت کرتے ہیں، مال سے محبت کرتے ہیں، عیش پرست بن چکے ہیں، اب دیکھیں پورا عرب عیش پرست بن چکا ہے، اور ہم بھی سہل پسندی کے شکار ہیں اور مقروض بن چکے ہیں۔ مسلم ممالک اکثریت مقروضوں کی، اور جن کو اللہ نے مال دی ہے، دولت دی ہے، مقروض نہیں ہے، وہ عیاش بن چکے ہیں،
چھال پسندیوں کے جو ہے وہ دل دیدہ ہو چکے ہیں، اور عیاشی فحاشی اور بے غیرتی میں لگے ہوئے ہیں، وہ کیا جنگ کر سکتے ہیں؟ وہ کیا لڑائی کر سکتے ہیں؟ جنگ تو وہ کرتا ہے نا جو زندگی سے جس کو پیار نہ ہو، جس کو موت سے پیار ہو، جو شہادت سے پیار کرنے والا ہو، جس کو یہ تمنا ہو کہ میری یہ جان اللہ تعالیٰ قبول کر لیں اور مجھے شہادت مل جائے۔ جنگ تو وہ کر سکتے ہیں نا جنہوں نے عیش و آرام کی زندگی بنائی ہوئی ہو، سہولتیں رکھی ہوئی ہوں، دنیا کو جنت، دجال کی جنت جو ہے وہ اس کی جو ہے خواہش مند ہو۔ یہ ٹرمپ جو ہے، یہ دجال، اس نے جو ہے دنیا کو عیاشیوں پہ لگایا ہو نا، یہ اس کی جنت ہے۔ دنیا کو قرضے دے دے کر جو اس کی مانتا ہے اس کے لیے سہولتیں اور عیاشیاں ہیں اور فحاشی ہیں، جو مرضی کرے، اس کے لیے ساری دنیا کے وسائل اور اسباب اس کے لیے ہیں، اور جو اس کی نہیں مانتا پھر اس کے لیے پابندیاں ہیں، اس کے لیے کاروباری پابندیاں، اور دوسرے ملکوں کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتا، اس کو جو ہے دنیا کی سہولتیں نہیں مل سکتی۔ ایسے ہی بنتا جا رہا ہے نا، اور اسی میں جکڑے ہوئے ہمارے حکمران اپنی عیاشیوں کے لیے قرضے لے رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے۔ ان دنوں میں جو ہے، ابھی میں نے کل پوسٹ بھی وہ شیئر کی تھی، ان دنوں میں ان حالات میں خصوصاً جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور جو ہے کثرت کے ساتھ آخری جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں ان کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور آخری 3 قل جو ہے وہ بھی کثرت کے ساتھ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو جو ہے ورد بنائیں اپنی زبان کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 3 دعائیں میں نے خاص وظائف جو ہے وہ شیئر کیے تھے، گروپ میں بھی شیئر کیے تھے، ان کو بھی جو ہے پڑھتے رہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اور دوسری دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر خصوصاً پڑھی تھی، اللہم حازم الاحزاب، اور ایک دعا جو ہے اللہم مکفینیہم بما شئت، اے اللہ جیسے تو چاہے ان دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اور اللہم منزل الکتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے بعد یہ پڑھی تھی فتح ملنے پر، اللہم منزل الکتاب مجری السحاب حازم الاحزاب اہزمہم منصرنا علیہم، اللہ کتاب کو نازل کرنے والے، بادلوں کو چلانے والے، لشکروں کو شکست دینے والے، حازم الاحزاب، جس طرح تو نے اس احزاب کو، ان لشکروں کو شکست دی، اہزمہم، اللہ ان کو بھی شکست سے دو چار کر، ونصرنا علیہم، اللہ ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو اس دعا کو کثرت سے پڑھیں کہ اللہ تو نے ان لشکروں کو بھی شکست دی تھی، آج بھی یہ لشکر ہیں، کفار کے لشکر ہیں، یہ اتحادی سارے ملے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو پیس رہے ہیں، اور کوئی مسلمان ان کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت اور جرت نہیں رکھتا۔ اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو سب کچھ کر سکتا ہے نا۔ اللہ آسمان سے اپنے مدد کے فرشتے بھیج اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ہمیشہ دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت اور مدد فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔